بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آیت نمبر 6، 7، 8، 9۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے لعان کا حکم بیان کیے ہے اور اس کا طریقہ بیان کیے ہے۔ فرمایا والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور ان کے لیے سوائے اپنے اور کوئی گواہ نہیں ہے، فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ، تو ایسے شخص کی گواہی کی یہ صورت ہے کہ 4 مرتبہ وہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے۔ انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچا ہے۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات باللہ، اور عورت کی سزا کو یہ بات دور کر دے گی کہ اللہ کو گواہ کر کے 4 مرتبہ یہ کہے کہ بے شک وہ سراسر جھوٹا ہے، یعنی اس کا خاوند۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ کہے ان غضب اللہ علیہا، کہ بے شک اس پر اللہ کا غضب پڑے، ان کان من الصادقین، اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو پھر یہ حکم نہ آتا اور تمہارے لیے بہت پیچیدگیاں پیدا ہوتی۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حکیم، اور یہ کہ اللہ توبہ کو قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ مرد اگر اپنی بیوی پر بد اخلاقی کی تہمت لگائے تو پھر اس کے پاس اگر ثبوت کے طور پر گواہ نہ ہوں تو یہ لعان والا طریقہ اختیار کیا جائے۔ عورت اس تہمت کا دفاع کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اور مرد بھی اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو قسمیں کھا کر سچا ثابت ہو سکتا ہے۔ تو لیکن اس کے بعد جو کوئی اپنی اصلاح کر لے اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے۔ تو یہ ممکن ہے کہ اس وقت بھی وہ سزا سے بچ جائے، آئندہ خالص توبہ مجرم کو نصیب ہو جائے اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ تو ان آیات مبارکہ میں لعان کا حکم دیا ہے، اس کی تفصیل اور ضروری مسائل وہ میں نے عرض کر دیے تھے کل کے درس میں۔ تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایسے واقعات ہوئے ہیں ان کی تفصیل گوش گزار کی جا رہی تھی۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک واقعہ تو حضرت ہلال بن امیہ کا پیش آیا، اور دوسرا اویمر عجلانی کا پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان تفریق کرا دی۔ تو یہ تفریق ہر ایسے جوڑے کے معاملے میں ہوتی ہے اور ہوگی جو آپس میں لعان کریں۔ تو اس کے بعد یہ سنت قائم ہو گئی کہ لعان کرنے والے میاں بیوی کو جدا کر دیا جائے، پھر وہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اس سلسلے میں چند باتیں ہیں جن کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، جو شخص بیوی کی بدکاری دیکھے اور لعان کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے قتل کا مرتکب ہو جائے
تو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے اسے قتل کیا جائے گا کیونکہ اس کو بطور خود حد جاری کرنے کا حق نہیں تھا۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کے قتل پر کوئی مواخذہ ہوگا، بشرطے کہ اس کی صداقت ثابت ہو جائے، یعنی یہ کہ فی الواقع اس نے زنا ہی کے ارتکاب پر یہ قتل کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہوے ایک مشہور فقیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسے اس بات کے 2 گواہ لانے ہوں گے کہ قتل کا سبب یہی تھا کہ میں نے اور کسی نیت سے قتل نہیں کیا، اسی نیت سے قتل کیے۔ مالکیہ میں ابن حبیب اور ابن القاسم، یہ ان کے فقہاء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ زانی یعنی جسے قتل کیا گیا ہے وہ شادی شدہ ہو، ورنہ کنوارے زانی کو قتل کرنے پر قاتل سے قصاص لیا جائے گا۔ مگر جمہور فقہاء کا مذہب یہ ہے کہ اس کو قصاص سے صرف اس صورت میں معاف کیا جائے گا جب کہ وہ زنا کے 4 گواہ پیش کرے، یا مقتول مرنے سے پہلے خود اس بات کا اعتراف کر چکا ہو کہ وہ اس کی بیوی سے زنا کر رہا تھا اس لیے مارا گیا، لیکن ہو بھی شادی شدہ۔ تو اکثر فقہاء یہ کہتے ہیں کہ غیرت کے نام پر قتل جو ہے وہ نہیں کر سکا، اگر کرے گا تو اسے قصاصاً مارا جائے گا جی۔ تو اس سلسلے میں جو حضرات کہتے ہیں اگر اس نے مار دیا تو اس سے قصاص نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ جس کو مارا ہے وہ شادی شدہ ہو، اور ان کے ہاں یہ بھی شرط ہے کہ اسی وجہ سے مارا ہو، کسی اور وجہ سے نہیں۔ ان کے ہاں ایک چھوٹا سا واقعہ بطور دلیل کے ان کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کے پاس ایک واقعہ یا کیس کہہ لیں یہ دائر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ ایک واقعہ یا کیس آیا ایک شخص کا، میاں بیوی کا، کہ جس کے اندر وہ میاں نے یعنی اس کے شوہر نے کیا کر دیا جی، زانی کو قتل کر دیا۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری میں مصروف دیکھ کر دوسرے شخص کو قتل کر دی۔ جب مقتول کے ورثاء قتل کا مقدمہ لے کر حضرت عمر کے پاس گئے تو جو قاتل تھا نا، اس نے ایک عجیب موقف اختیار کیا۔ قاتل نے موقف یہ اختیار کیا کہ جناب میں نے تو اپنی بیوی کی ٹانگوں کے درمیان تلوار چلائی تھی، میں نے تو اپنی بیوی کی ٹانگوں کے درمیان تلوار چلائی تھی، اگر وہاں کوئی آدمی ہوگا تو مر گیا ہوگا۔ مطلب میں نے تلوار چلائی ہے تو وہاں کسی کا کیا کام ہے؟ اگر کوئی ہوگا تو مر گیا ہوگا، تلوار میں نے چلائی تھی وہاں۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ مزید کوئی کارروائی کیے بغیر کیس جو ہے داخل دفتر کر دیا جی، کوئی کارروائی نہیں کی، کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو لیکن جمہور فقہاء یہی کہتے ہیں کہ اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، ہاں اگر وہ کیا کر دے، اس پر 4 گواہ پیش کرے، یا مقتول مرنے سے پہلے خود اس کا اعتراف کر چکا ہو کہ وہ اس کی بیوی سے زنا کر رہا تھا، اور یہ کہ مقتول شادی شدہ ہو، تو پھر اس کا قصاص تو معاف ہوگا، لیکن باقی مسائل بعد میں ہیں۔ تو شرعاً جو ہے قتل کرنا تو نہیں بنتا جی۔
غیرت کے نام پر قتل اور کاروکاری کا معاملہ ایک عرصے سے ہمارے ملک میں بھی زیر بحث ہے۔ اس کی بھی میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دوں آپ کو۔ دیکھیے، اس میں کئی فریق ہیں۔ ایک ہے این جی اوز، غیر ملکی این جی اوز، وہ بھی ایک فریق ہے۔ ایک ہے ہماری علاقائی ثقافت، یا ایک علاقائی رسم و رواج، اور ایک ہے شرعی حکم۔ تو خلط مبحث ہو جاتا ہے۔ اب جس کو شریعت کی بات اپنے حق میں جتنی اچھی لگتی ہے اتنی ہر کوئی بیان کر دیتا ہے۔ این جی اوز کو جو شریعت کی بات اپنے حق میں اچھی لگتی ہے این جی اوز وہ بیان کر دیتی۔ قبائلی سسٹم والوں کو جو چیز شریعت کی اپنے حق میں اچھی لگتی ہے وہ تو بیان کر دیتے ہیں، لیکن شریعت کی پوری تفصیل کو وہ مد نظر نہیں رکھتے ہیں۔ تو غیرت کے نام پر قتل، این جی اوز کا یہ مسلسل مطالبہ رہتا ہے کہ اس کو سنگین جرم قرار دیا جائے اور اس کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ کاروکاری ہمارے ہاں ایک قبائلی روایت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے تحت بعض قبائل میں ایسی عورتوں کو جرگے کے فیصلے کے مطابق قتل کر دیا جاتا ہے کہ جو عورتیں بدکاری اور زنا کی مرتکب ہوئی ہوں، اس کو کاروکاری کہتے ہیں۔ این جی اوز جو ہیں اس قتل کو ماورائے عدالت قتل قرار دے کر اس پر پابندی کا مطالبہ کرتی رہتی ہیں، مغربی این جی اوز۔ اور اس کے بالمقابل علاقائی سردار یا متعدل قبائلی رہنما جو ہیں وہ اس کا دفاع کرتے رہتے ہیں کاروکاری کا۔ تو کاروکاری میں صرف عورت ہی کو نہیں بلکہ مرد کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے صرف اسے عورتوں کے خلاف اقدام قرار دینا درست نہیں ہے۔ یہ چیز صرف این جی اوز مردوں کی بات ہی نہیں کرتی، جبکہ قبائل میں ہوتا دونوں کے لیے، وہ صرف عورتوں کی بات کرتی۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں جو یہ کرتے ہیں، میں شرعی نقطہ نظر ابھی نہیں بیان کر رہا ہوں آپ کو، میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں کئی فریق ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ قبائلی سردار وغیرہ وہ یہ کہتے ہیں، کہ جناب یہ ہماری روایات ہے۔ تو کاروکاری کے عنوان سے یا غیرت کے نام کے قتل کے عنوان سے ہمارے ہاں اکثر بحثیں چلتی رہتی۔ اس میں این جی اوز کے خلاف جو دوسرا فریق ہے وہ ہماری قبائلی روایات ہیں، جو اپنی اس طرح کی روایات کا گویا تحفظ چاہتے ہیں، جبکہ این جی اوز ان کے خاتمے کے لیے مصروف کار ہیں۔ میاں والی کے علاقوں میں ونی کی رسم ہوتی ہے، تو اس کے تحت بھی خاندانوں میں قتل و قتال اور دیگر دشمنیوں کو نمٹانے کے لیے معصوم بچیوں کے رشتے مخالف خاندان کو دلوا کر صلح کروا دی جاتی، اور قبائلی جرگے کے گویا کہ بڑے جو ہوتے ہیں تو وہ اس طرح بیٹھ کر خاندانوں کی دشمنیاں ختم کرانے کے لیے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ونی کی رسم کے نام پر بھیٹ چڑھاتے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی این جی اوز کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ ونی کی رسم بھی ایک ظالمانہ رسم ہے، عورتوں کی حق تلفی ہے، اسے اس لیے ختم کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح بہت سی قبائلی اور علاقائی رسموں اور روایات کے تحفظ یا خاتمے کے لیے یہ علاقائی ریت رواج اور این جی اوز کے بیچ اس کی کشمکش جاری رہتی ہے۔ تو جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اب سمجھیں آپ، اسلام اس کشمکش کا فریق نہیں ہے، نہ ہی اس کو اس کا فریق بنانا چاہیے، کہ تنازع جو ہے
وہ رائج الوقت علاقائی اور قبائلی رسم و روایات اور مغربی روایات رسم و رواج کی دفاع کرنے والی این جی اوز کے درمیان ہے۔ مغرب کا خاندانی نظام اور معاشرتی رسوم و روایات وہ مختلف ہیں، اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ذرائع ابلاغ اور این جی اوز مسلسل مصروف عمل رہتے ہیں جی، جبکہ اس کے بالمخالف مقامی علاقائی قبائلی روایات وہ ان کے راستے میں رکاوٹ ہے، وہ ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرتی۔ اسلام کہیں بھی رائج العمل نہیں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ ہمارے اجتماعی فیصلے کسی سطح پر اسلام کی بنیاد پر ہو رہے، بلکہ اسلام کو ہم نے صرف عبادات یا اخلاقیات یا عقائد تک محدود رکھا ہے۔ دیکھیے، عدالتیں ہوں، قبائلی جرگے ہوں یا خاندانی پنچایتیں ہوں، وہ فیصلے قرآن و سنت کی بجائے اپنی روایات کے مطابق کرتی، اور اس کے لیے قرآن کریم اور سنت نبوی کے واضح فیصلوں کی یہ پرواہ نہیں کرتے، نہ سردار کرتے، نہ نواب کرتے، نہ جگیردار کرتے، کوئی بھی نہیں کرتا، عدالتیں بھی نہیں کرتی۔ اور دوسری طرف این جی اوز کے مطالبات کی بنیاد جو ہے وہ بھی قرآن سنت پر نہیں، بلکہ ان کے مطالبات کی بنیاد بھی مغربی معاشرت اور مغربی نظام حیات کی بنیاد پر ہے۔ وہ اپنے کسی مطالبے اور موقف کے لیے قرآن و سنت کی بجائے مغربی فلسفہ، مغربی روایات، مغربی ثقافت کی بنیاد پر مروجہ بین الاقوامی قوانین کا وہ حوالہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر عملی طور پر دیکھا جائے تو اس ساری لڑائی میں جو اصل فریق ہیں وہ جناب والا علاقائی اور قبائلی روایات ہیں، اور ان کے مد مقابل مغربی ثقافت ہے اور بین الاقوامی مروجہ قوانین ہیں یا طور طریقے جو بھی ان کے۔ اسلام کا تعلق صرف اس معاملے سے اتنا ہے کہ ان میں سے جس فریق کو اسلام کی کوئی بات اپنے حق میں ملتی ہے وہ اسے استعمال کر لیتے۔ تو جہاں تک غیرت کے نام پر قتل کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں جو روایات ہیں میں نے عرض کر دیا کہ ایک تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ قرآن پاک میں جب یہ حکم نازل ہوا کہ کوئی شخص کسی عورت پر زنا کا الزام لگائے تو اسے اس کے ثبوت میں کیا ہیں 4 گواہ پیش کرنا ہوں گے۔ اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکے گا تو اسے یہ الزام لگانے پر قذف کے جرم میں 80 کوڑوں کی سزا ملے گی۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے کہا، حضرت اگر میں ایسا کروں پھر میں تو تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، دیکھو سعد کی غیرت، سنو اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا۔ تو اللہ نے یہ حکم نہیں دیا قتل کا، تو یہ نہیں ہوگا۔ تو وہ قرآن نے اس سلسلے میں ہدایات دی کہ اگر بدکاری کے الزام کا معاملہ میاں بیوی کے بیچ ہو تو اس کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت نہیں، بلکہ میاں بیوی عدالت میں 5 قسمیں کھائیں گے۔ شوہر 4 مرتبہ کہے گا میں نے اس پر بدکاری کا جو الزام لگایا ہے وہ درست ہے، اور اگر میں اپنے اس بیان میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت نازل۔ جبکہ جواب میں بیوی اگر اس الزام کو درست تسلیم نہیں کرتی تو وہ بھی 4 بار قسم اٹھائے کہ مجھ پر الزام لگانے میں یہ شخص جھوٹا ہے، اور اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ پھر قاضی ان میں تفریق کرا دے اور وہ میاں بیوی نہیں رہیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے
محدثین یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر کسی عورت پر بدکاری کا الزام ہو تو کارروائی قانون کے، سنت کے، قرآن کے مطابق ہونی چاہیے۔ کسی بندے کو قانون ہاتھ میں لینے کا حق نہیں، اسلام تو یہ کہتا ہے۔ لیکن دوسری طرف میں نے یہ عرض کیا، اس میں ملی جلی روایات آ گئی۔ حضرت عمر کا فیصلہ بھی موجود ہے کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری میں کسی شخص کو دیکھا، قتل کر دیا۔ مقدمہ کیا قتل کا حضرت عمر کے پاس، تو اس نے کہا جی میں نے تو اپنی بیوی کی ٹانگوں کے درمیان تلوار چلائی تھی، اگر وہاں کوئی آدمی ہو گیا تو مر گیا ہوگا۔ تو حضرت عمر نے اس کا کوئی مزید کیس کو آگے نہیں چلایا، نہ اس کے خون کا کوئی بدلہ دلوایا، بس ختم کر دیا۔ تو اس سلسلہ میں اسلام یہ کہتا ہے کہ اس تنازع کے فریقین جو ہیں نا، ان کے موقف کی، دونوں کے موقف کی جو خوبیاں ہیں اسلام کے مطابق ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی نشاندہی ہونی چاہیے، اور جو دونوں کی انجوز کی یا روایات کی خامیاں ہیں وہ بھی لوگوں کو بتلانی چاہیے اسلام کی نظر میں، اور فیصلہ کس کے مطابق ہو؟ قرآن سنت کے مطابق ہو جی۔ اسلام یہ چاہتا ہے، تو اسلام کسی ایک فریق کے ساتھ نہیں کھڑا ان میں سے، کیونکہ قبائلی روایات میں بھی ظلم و ستم ہے، اور انجوز بھی مغرب کا معاشرہ چاہتے ہیں، کھلی یعنی آزادی چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے ارادوں کو بھی اسلام بھانپتا ہے، اور یہ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اسلام کا تو یہاں یعنی یہ پوزیشن ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دی۔ یہ تفصیل ذہن میں رکھیں آپ، تو پھر یہ سارے مسائل نہ سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری بات یہ بھی رکھیں ذہن میں کہ لیان گھر بیٹھے آپس میں نہیں ہو سکتا، اس کے لیے عدالت جانا ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ لیان کے مطالبے کا حق صرف مرد ہی کے لیے نہیں، بلکہ عورت بھی عدالت میں اس کا مطالبہ کر سکتی ہے، جبکہ شوہر اس پر بدکاری کا الزام لگائے یا اس کے بچے کے نسب کا تسلیم کرنے سے انکار کرے۔ تو اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کیا لیان ہر میاں بیوی کے درمیان ہو سکتا ہے، یا اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، دونوں کے اندر کچھ شرائط ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں کہ جس کی قسم، جس بندے کی یا مرد کی یا عورت کی، جس کی قسم قانونی حیثیت سے معتبر ہو اور جس کو طلاق دینے کا اختیار ہو، وہ لیان کر سکتا ہے۔ یعنی ان کے نزدیک صرف عاقل اور بالغ ہونا لیان کی اہلیت کے لیے کافی ہے، خواہ وہ میاں بیوی مسلمان ہوں یا نہ ہوں، یا آزاد ہوں یا غلام ہوں، یا ان کی گواہی قبول ہو یا نہ ہو۔ مگر احناف یہ کہتے ہیں کہ لیان صرف ایسے آزاد مسلمان میاں بیوی ہی میں ہو سکتا ہے جو تہمت کے جرم میں سزا یافتہ بھی نہ ہوں اور کافر بھی نہ ہوں، غلام بھی نہ ہوں، تو ان میں ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ احناف کے نزدیک یہ شرائط ہے۔ کوئی ان میں سے کسی ایک کو پہلے سزا بھی نہ ملی ہو، جھوٹ نہ بول چکے ہوں، یعنی بعض لوگ تہمت لگا چکے ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو تو مقبول الشہادت یا ان کی شہادت تو عدالتوں میں قبول ہی نہیں کی جاتی۔ لیان کی جو قسمیں ہیں نا، یہ گواہی کی حیثیت رکھتی ہیں، اس لیے حنفیہ کسی ایسے شخص کو ان قسموں کی اجازت نہیں دیتے ہیں جو گواہی کا یا شہادت کا اہل نہ ہو، جب حیثیت ہی گواہوں کی ہے۔ توجہ فرمائیں۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ لیان محض اشارے سے، کنایے سے، شک شبہ سے یہ لازم نہیں آتا۔
بلکہ لیان صرف اس صورت میں لازم آتا ہے جب شوہر واضح طور پر زنا کا الزام عائد کرے، صاف الفاظ میں بچے کو اپنا بچہ تسلیم کرنے سے انکار کرے۔ تو اور اسی طرح اگر الزام لگانے کے بعد شوہر اس سے پہلو طے کرے، یعنی اپنے الفاظ واپس لینا چاہے، تو امام ابو حنیفہ اور دیگر احناف کہتے ہیں کہ اسے قید کر دیا جائے گا جب تک کہ وہ لیان نہ کرے یا اپنے الزام کا جھوٹا ہونا نہ مان لے، اسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ جھوٹ مان لینے کی صورت میں اسے زہر ہے کہ 80 کوڑے لگیں گے، حد قذف۔ تو اسی طرح یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر شوہر قسمیں کھانے کے بعد پھر لیان سے رجوع کرے تو احناف کہتے ہیں اسے قید کر دیا جائے گا اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جائے گا جب تک وہ لیان نہ کرے، یا لیان کرے یا پھر وہ زنا کا اقرار نہ کر لے یا کہے، ٹھیک ہے۔ یعنی شوہر کے قسم کھانے کے بعد عورت بھی لیان سے پہلو طے کر سکتی ہے، جیسے مرد کر سکتا ہے، عورت بھی، اگر عورت الزام لگاتی ہے تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہے، اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک وہ لیان نہ کرے یا پھر زنا کا اقرار نہ کرے کہ ہاں جی مجھ سے یہ ہوا ہے۔ اور اسی طرح اگر لیان کے وقت عورت حاملہ ہو، لیان کے وقت اگر عورت حاملہ ہے تو پھر مسئلہ یہ ہے، امام احمد کے نزدیک لیان بجائے خود اس بات کے لیے کافی ہے کہ مرد اس حمل سے بری و ذمہ ہو جائے اور بچہ اس کا قرار نہیں پائے گا، خواہ مرد نے قبول کیا نہیں کیا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ مرد کا الزام زنا اور نفی حمل، یعنی زنا کا الزام لگائے یا بچے کا انکار کرے، یہ ایک چیز نہیں ہے۔ اس لیے مرد جب تک حمل کی ذمہ داری قبول کرنے سے واضح طور پر انکار نہ کرے، وہ الزام زنا کے باوجود بچہ اسی کا قرار پائے گا، کیونکہ عورت کے زانیہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ حمل بھی زنا سے ہے، ہو سکتا ہے یہ حمل زنا سے نہ ہو، کیونکہ وہ اپنے مرد کے ساتھ بھی سوتی ہے، غیر مرد کے ساتھ بھی سوتی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ اس کا ہو۔ بہرحال امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں دوران حمل کے دوران میں مرد کو نفی حمل کی اجازت ہے، یعنی حمل کے دوران بھی وہ کہہ سکتا ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے، حمل کے انکار کی اجازت ہے، اور اس بنیاد پر وہ لیان کو جائز رکھتے ہیں۔ مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مرد کے الزام کی بنیاد زنا نہ ہو بلکہ صرف یہ ہو کہ اس نے عورت کو ایسی حالت میں حاملہ پایا ہے جبکہ اس کے خیال میں اسے حمل اس کا نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں لیان کے معاملے کو وضع حمل تک ملتوی کر دینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کوئی بیماری بھی حمل کا شبہ پیدا کر دیتی ہے، حقیقت میں حمل نہیں ہوتا، پیٹ میں رسولی ہو جاتی، تھوڑا سا عرصہ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے، بچہ ہوگا تو وہ باہر آ جائے گا، پھر لیان کر لے گا۔ تو بہرحال لیان کے قانون، یہ اکثر چیزیں ان کا نتیجہ اتفاقی ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھ لیں، اگر شوہر طلاق دینے کے بعد مطلقہ بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک لیان نہیں ہوگا، لیان تو بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ تو مطلقہ ہو گئی، بلکہ اس پر قذف کا مقدمہ پھر کیا جائے گا، کیونکہ لیان میاں بیوی کے لیے ہے، مطلقہ عورت اس کی بیوی نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ طلاق رجعی ہو اور
عدت کے اندر، رجوع والی عدت کے اندر وہ کیا کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، تو پھر تو ایک حساب سے بیوی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ عورت اور مرد لیان کے بعد کسی سزا کے مستحق نہیں رہتے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، جو بھی کریں۔ اور یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مرد بچے کے نسب کا منکر ہو تو بچہ صرف ماں کا قرار پائے گا، یہ خلاصہ اس بحث کا۔ باپ کی طرف منسوب بھی نہیں ہوگا، نہ اس سے میراث پائے گا، بس ماں ہی اس کی وارث ہوگی اور وہ ماں ہی کا وارث ہوگا۔ اور عورت کو زانیہ اور اس کے بچے کو ولد الزنا کہنے کا کسی کو حق نہیں ہوگا، خواہ لیان کے وقت اس کے حالات ایسے ہی کیوں نہ ہوں کہ لوگوں کو اس کے زانیہ ہونے میں کوئی شبہ نہ رہے، پھر بھی زانیہ نہیں کہہ سکتے۔ جو شخص لیان کے بعد اس پر یا اس کے بچے پر پہلے والا الزام دہرائے گا وہ حد کا مستحق ہوگا۔ لیان سے عورت کا حق مہر ساقط نہیں ہوگا، وہ دینا پڑے گا خاوند کو۔ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اس نے تہمت لگائی ہو کہ چلو اس سے جان چھوٹ جائے۔ عورت دوران عدت مرد سے نفقہ مسکن پانے کی حقدار نہیں ہوگی، اور عورت اس مرد کے لیے حرام ہوگی، یہ اتفاقی مسائل ہیں۔ بہرحال یہ بہت ہی حساس صورتحال ہے، بہت ہی حساس صورتحال ہے، تو اس کا کتنا ہی حکیمانہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حل نکالا ہے۔ مرد کی جو نفسیات ہیں نا جی، وہ تو اللہ کو معلوم ہے، وہ رہ تو نہیں سکتا، یعنی خود گندہ مندہ ہو جیسا بھی ہو، لیکن ایسی عورت کے ساتھ وہ رہ نہیں سکتا۔ تو اس کا یہ اللہ تعالیٰ نے لیان کی صورت میں جو ہے وہ حل بتلایا ہے۔ دیکھو جی، بیوی جو ہوتی ہے اس سے کوئی ایک طرح کا تعلق نہیں ہوتا، مرد کا کئی طرح کا اور بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کے نسب، اس کے مال، اس کے گھر کی امانت دار ہے، اس کی زندگی کی شریک ہے، اس کے رازوں کی امین ہے۔ مرد کے بہت ہی گہرے حساس جذبات اس سے وابستہ ہوتے ہیں، تو اس کی بد چلنی سے مرد کی غیرت اور عزت پر، اس کے مفاد پر، اس کی آئندہ نسل پر سخت چوٹ لگتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مرد یہ معاملہ آخر کتنی دیر برداشت کرے گا، بہت مشکل ہے یہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا حل بتلایا ہے۔ تو یہ آج کا مضمون تو ہمارا اختتام پذیر ہو گیا۔ پھر اگلے رکوع میں واقعہ افک بیان کیا جا رہا ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس سے شروع ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔